کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا شکیل بن حنیف مہدی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ عزیز طلبہ کرام، جتنی تفصیلات حضرت مہدی کے سلسلے میں نے آپ کو بتلائی ہیں، احادیث کی روشنی میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ شکیل بن حنیف کسی بھی طریقے سے مہدی نہیں ہو سکتا۔ آسانی کے لیے میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی کی جو علامتیں میرے اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ اس طریقے پر ہیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ اب آپ شکیل بن حنیف کو دیکھیے کہ اس کا نام کیا ہے۔ کیا شکیل کا نام محمد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شکیل کا نام شکیل احمد خان ہے۔ بعد میں جب اس کو مہدی کا دعویٰ کرنے کی سوجھی تو اس نے اپنے نام کے شروع میں محمد کا لفظ کا اضافہ کر لیا۔ ثبوت کے طور پر اس کے کالج کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو دیکھے جا سکتے ہیں، اور جو شجرہ اس نے لکھا ہے اس کے اندر بھی اس کا نام شکیل احمد خان ہی لکھا ہے۔ نمبر 2، مہدی کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ اور شکیل کے باپ کا نام حنیف خان ہے۔ عزیز طلبہ کرام، نہ شکیل کا نام محمد ہے، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ یہ شروع کی 2 ہی علامتیں شکیل بن حنیف کے اندر مہدی کی ہونے کی نہیں پائی جا رہی ہے۔ آگے اور بڑھتے چلیے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے پہچاننے کی جو تیسری علامت بتلائی ہے وہ مہدی کی پیدائش ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اب شکیل بن حنیف کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ شکیل بن حنیف بہار کے ضلع دربھنگہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں عثمان پورہ رتن پورہ کے اندر وہ پیدا ہوا۔ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں بہار کا وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی یکسانیت نہیں۔ لہذا مہدی کی تیسری علامت بھی شکیل بن حنیف کے اندر نہیں پائی جاتی، جس سے اس بات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف ہر اعتبار سے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی پیدائش کے علاوہ مہدی کا خاندان بھی بتلایا کہ مہدی کا خاندان حضور کے خاندان سے ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ کیا شکیل بن حنیف کا خاندان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہے؟ بلکہ شکیل بن حنیف اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے یہ تک کہہ جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں خاندانوں کا عطا پتہ کس کے پاس ہے، کس کو خاندان، کن کے پاس میں خاندانوں کا شجرہ ہے، کن کے پاس پورے خاندان کی لسٹ موجود ہے۔ جبکہ آج بھی عرب کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسے 20 خاندان ملیں گے کہ جن کا اپنا شجرہ نسب موجود ہے، حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ خود ہمارے حیدرآباد کے علاقے میں بھی بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کا اپنا پورا نسب محفوظ ہے، موجود ہے، لیکن چونکہ شکیل کا اپنا خاندان کا کوئی نسب محفوظ نہیں ہے، لہذا وہ پلہ جھاڑنے کے لیے اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی جھوٹی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بات گھڑ رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر کن کے پاس اپنے اپنے خاندانوں کا پورا نسب موجود ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی 5ویں علامت پہچاننے کی یہ بتلائی کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل و شباہت
میری طرح ہوگی، یعنی حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شکیل بن حنیف ملعون کو یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے؟ ارے اس کا تو حال یہ ہے عزیز طلبہ کرام کہ وہ آج تک دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ اسے پتا ہے یہ بات کہ اگر وہ منظر عام پر آئے گا تو جو حال اس کا سابق میں دلی میں ہو چکا ہے کہ چہرے کے اس کے پورا رند کلر لگا دیا گیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا اور پھر اس کے چہرے پر گنڈو کر دیا گیا تو پورے بال نکال دیے گئے، اس کی بے عزتی کر دی گئی، اگر وہ پھر سے دنیا کے سامنے آئے گا تو اب اس کا حال اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوگا۔ لہذا مہدی کی پہچان کی 5ویں علامت جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے، وہ 5ویں علامت بھی شکیل بن حنیف جھوٹے میں نہیں پائی جاتی۔ 6ویں علامت اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے پہچان کے سلسلے میں یہ بتلائی کہ مہدی ہجرت کریں گے۔ تو ہجرت کہاں کریں گے اور ہجرت کہاں سے ہوں گی؟ یہ بات ہم کو معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش مدینے میں ہوگی، تو ہجرت بھی مدینہ منورہ سے ہوگی۔ اور کہاں ہوگی ہجرت؟ مکۃ المکرمہ کو حضرت مہدی ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہ حضرت مہدی کی 6ٹی علامت ہے۔ شکیل بن حنیف آج تک مدینہ منورہ گیا ہی نہیں، نہ وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ وہاں سے ہجرت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو ایک ہندوستانی ہے اور ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور وہاں سے پھر وہ دلی آیا اور دلی سے نہ جانے کہاں کہاں اپنا منہ چھپاتے پھر رہا ہے، اور ان منہ چھپاتی پھرتی چیزوں کو نہ جانے وہ اپنے مریدوں کے سامنے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے ہجرت کا نام دے رہا ہے، جبکہ حدیث میں یہ بات کلیئر کٹ موجود ہے کہ حضرت مہدی مدینے سے ہجرت کریں گے اور مکۃ المکرمہ کو جائیں گے۔ شکیل کے اندر یہ علامت بھی کسی بھی اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ جب حضرت مہدی مدینے سے ہجرت کر کے مکے کو چلے جائیں گے تو پھر وہاں کیا کام ہوگا؟ 7ویں علامت اللہ کے نبی نے بتلائی کہ مکے کو جب حضرت مہدی آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے ہجرت کر کے، وہاں ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت کی جائے گی۔ ان کے خلیفۃ المسلمین ہونے پر، مسلمانوں کے بادشاہ ہونے پر بیت اللہ کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس طرح سے بیعت ہوگی کہ حضرت مہدی اس موقع پر بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے اصرار پر وہ مسلمانوں کے بادشاہ بنیں گے۔ یہ 7ویں علامت ہے حضرت مہدی کی۔ کیا شکیل بن حنیف کے اندر یہ 7ویں علامت بھی پائی جاتی ہے؟ بلکہ اس کے مریدین تو لوگوں کو جگہ جگہ سے جمع کر کر کے، لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکا کر کے، لوگوں کو لے جا کر خفیہ طریقے پر اس کے ہاتھ پر بیعت کراتے، اور ڈائریکٹ اس کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کراتے، پہلے اس کا جو چمچہ ہوتا ہے، اس کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر پہلے بیعت کی جاتی ہے، پھر جب اس چیلے کو اطمینان آ جاتا ہے تو پھر اس کو شکیل بن حنیف کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور حضرت مہدی کی اصل جو نشانی اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ بیت اللہ میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، وہ کسی سے چھپ کر بیعت نہیں کریں گے۔ نمبر 8، حضرت مہدی کی 8ویں نشانی حکومت ہے۔ حضرت مہدی حکومت کریں گے مسلمانوں کے بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بنائے جانے کے بعد۔ کتنے سال کریں گے اس کو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 7 سال حضرت مہدی حکومت کریں گے۔ کیا شکیل بن حنیف حکومت کر رہا ہے؟ ارے وہ تو کسی محلے کا، کسی علاقے کا کارپوریٹر نہیں بن سکا، وہ کسی ایک اسٹیٹ کا ایم ایل اے نہیں بن سکا، وہ کسی ایک علاقے کا ایم پی نہیں بن سکا، وہ کیا حکومت کرے گا؟ جو آدمی اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہا ہو اور اپنی صورت چھپاتے پھر رہا ہو اور اس کو اپنا خود ڈر لگا ہوا ہو، کیا ایسا آدمی بھی بھلا حکومت کر سکتا ہے؟ لہذا شکیلیوں سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ تم تھوڑا سا غور کرو کہ تم نے کیسے آدمی کو اپنا مہدی مان لیا اور اپنا رہبر چن لیا۔ عزیز طلبہ کرام، نبی جو نشانی اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے پہچاننے کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی لشکر سے مقابلہ کریں گے، اور وہ لشکر جو حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گا وہ ملک شام سے آئے گا، اور اس لشکر کا انجام بھی اللہ کے نبی نے بتلایا کہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں وہ آنے والے لشکر کو اللہ پاک اپنے کرم سے زمین کے اندر دھسا کر ختم کر دے۔ شکیل بن حنیف کے دعویٰ کیے ہوئے لگ بھگ 15 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، تو شکیل سے اور شکیل کے ماننے والوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس کون سا لشکر لڑنے کے لیے آیا ہے، اور شکیل بن حنیف نے آخر اب تک کون سے لشکر سے مقابلہ کیا ہے، اور مکہ اور مدینے میں کون سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دھسایا ہے۔ شکیل بن حنیف کے اندر مہدی ہونے کی یہ نبی علامت بھی کسی بھی طریقے سے نہیں پائی جاتی، جس سے شکیل بن حنیف کا جھوٹا ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اب میں آخری علامت آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مہدی کا انتقال اور ان کی تدفین کہاں ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے انتقال کی اور تدفین کی خبر دی کہ حضرت مہدی کا انتقال بیت المقدس میں ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرما چکے ہوں گے اور زمین پر دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا، تب حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے، اور شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو مہدی کا دعوے دار ہے، نہ اس کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، نہ دجال کا خروج ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو مہدی کا دعوے دار ہیں اور دونوں کی اس نے حیثیتیں بدل دی، کہتا ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، اور رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ جی میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلیئر الفاظ میں، کھلے الفاظ میں ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے شکیل بن حنیف نہ مہدی ہو سکتا ہے، نہ مسیح ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں اسلام کا کوئی حصہ بن سکتی ہیں۔ لہذا عزیز طلبہ کرام، جو 10 پوائنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں اور بتلائے ہیں، ان کو آپ اچھے سے نوٹ کر لینا اور یاد کر لینا۔ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بھی انسان کسی بھی علاقے سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ ان آسان سے 10 پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کر لینا، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص واقعی میں مہدی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شروع کے جو 4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتلائے ہیں، مہدی کا نام، مہدی کے ابا کا نام، مہدی کی پیدائش، مہدی کا خاندان، بس یہ 4 چیزیں جیسے ہی آپ دیکھ لیں گے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوستان کا پیدا ہونے والا، عراق کا پیدا ہونے والا، ایران میں جنم لینے والا، دنیا کے کسی بھی علاقے میں پیدا ہونے والا انسان مہدی نہیں ہو سکتا۔ صرف مہدی وہی ہو سکتا ہے جس کی خبر اللہ کے نبی نے ہم سب کو دی ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔